خوش آمدید ناظرین و سامعین، ایک ایسی عورت کی سچ بیانی آج میں آپ کو سنا رہی ہوں جس نے اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی زبان زہر اگلتی تھی۔ وہ ایک ماں تھی لیکن اس نے اپنے بچوں کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دخل اندازی کو اپنا حق سمجھتی تھی۔ آئیے آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ مکمل یہ ویڈیو دیکھیں، ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ یہ کیسا پراٹھا ہے؟ تمہیں کیا پراٹھا پکانا بھی نہیں آتا؟ رقیہ بیگم نے بہو کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی سبین جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ احمر بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ہوا امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا امی، صبح صبح اتنے غصے میں؟ ارے غضب خدا کا، اس کی ماں نے اس کو پراٹھا تک بنانا نہیں سکھایا۔ آخر اس کو آتا ہی کیا ہے؟ بس بن سنور کے باہر گھومنا۔ رقیہ بیگم کے طنز کی تاب نہ لا کر سبین پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ احمد بھی بے مزاج ہو کر رہ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں۔ رقیہ بیگم کو اور تاؤ آ گیا۔ یہ دیکھو، یہ کیسا پراٹھا ہے؟ احمد نے تحمل سے پوچھا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسے پکتے ہیں پراٹھے؟ کھانا تمہاری بیوی کو بنانا ہی نہیں آتا ہے، بس اسی لیے آپ چلا رہی ہیں۔ مجھے ڈھنگ کا ناشتہ بھی نصیب نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں چلا رہی ہوں؟ کیا میں اچھے ناشتے کی بھی حقدار نہیں؟ احمد خاموشی سے کمرے سے چلا گیا، کیونکہ یہ ایک دن کا قصہ نہیں تھا، ہر روز کی کہانی تھی۔ سبین بہت ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرتی تھی، تہذیب میں رہتی تھی، کبھی اس نے اپنی ساس سے زبان نہیں چلائی، پر وہ خاموش رہ رہ کر یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ اس کی برداشت اب حد ختم کرتی جا رہی ہے۔ پہلے بچے چھوٹے تھے، وہ دادی کی تیز آواز سے سہم کر خاموش ہو جاتے یا رونے لگتے تھے، مگر اب تو وہ بھی اس چیخ پکار کے عادی ہو گئے تھے۔ سبین محسوس کر رہی تھی کہ بچوں کے مزاج میں عجیب سا چڑچڑاپن آ رہا تھا، وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے۔ سبین کوئی جاہل عورت نہیں تھی، ماسٹرز کیا ہوا تھا اس نے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ دونوں کی کبھی نہیں بن سکتی ہے۔ وہ اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا بےحد لاڈلی تھی۔ اسے تو کبھی کسی نے ڈانٹا تک نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ساس سے زبان چلاتی۔ وہ خاموش ہی رہتی تھی، پر اب بچوں کے بگڑتے ہوئے مزاج سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ صبح سے شام تک ساس کے ہاتھوں ذلیل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ احمد سبین کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن رقیہ بیگم کو برداشت کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ وہ دل ہی دل میں کرتی ہوئی کچن کے کام کرتی رہی۔ اس مسئلے کا کوئی حل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رقیہ بیگم کی ہر وقت کی چیخ و پکار نے گھر کا سکون تباہ کر دیا تھا، مگر انہیں تو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ وہ صرف سبین کو نیچا دکھایا کرتی تھی، شکر ادا نہیں کرتی تھی کہ بیٹا سعادت مند اور بہو سلجھی ہوئی تھی۔ اگر یہ لوگ جاہل ہوتے تو ان کا تماشا پورا محلہ دیکھتا۔ احمد کو آفس بھیج کر سبین نے پورے گھر کی صفائی کی۔ امی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو رقیہ بیگم جس کروٹ پڑی ہوئی تھی اسی طرف ہی تھی اب تک۔ 2-3 بار ان کا نام پکارا سبین نے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کھانے میں کیا پکائے۔ ان کی مرضی سے پکا دیتی تو جھگڑا نہیں ہوتا، پر ان کی ناراضگی اب اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں تھی۔ بچے اسکول سے آ چکے تھے، بہت بہترین کھانا بنا تھا، لیکن عجیب بدمزگی کے عالم میں سب نے کھانا کھایا۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ گھر کے بگڑتے ماحول اور بچوں کی تربیت اور اخلاق تباہ ہوتے ہوئے دونوں میاں بیوی احمد اور سبین دیکھ رہے تھے۔ بہت پریشان تھے کیونکہ زین اور شزا کے اسکول سے شکایت آنا شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی اسکول میں ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی اور چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو بددعائیں اور کوسنے دے رہے تھے۔ وہ جب ٹیچرز نے دونوں کو سمجھایا کہ ایسی زبان استعمال نہیں کرتے، بہت غلط ہے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، تو دونوں نے دلیل پیش کی کہ دادی بھی تو ایسا کہتی ہیں۔ پرنسپل نے سبین اور احمد کو جب بلوایا
اور یہ بات جب ان کے علم میں آئی تو بے حد شرمندہ ہوئے۔ اگرچہ پرنسپل نے خاصے مہذب اور نرم انداز میں بات کی تھی، مگر پھر بھی دونوں شرم سے گویا زمین میں گڑتے جا رہے تھے۔ پرنسپل نے واضح کر دیا کہ ایسی باتوں سے ان کے اسکول کا ماحول خراب ہوگا اور وہ لوگ کوشش کریں کہ یہ دوبارہ نہ ہو، ورنہ ان کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ گھر آ کر بھی دونوں دیر تک گمسم رہے۔ احمر آفس جانے کے بجائے گھر میں ہی ٹھہر گیا۔ سبین کھوئی کھوئی سی گھر کے کام کر رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اس کی تربیت میں کہاں کوتاہی رہ گئی۔ نہ جانے کتنے دن ایسی ہی کیفیت میں بیت گئے۔ گھر کی فضا نہایت سوگوار تھی، ہر شخص خاموش تھا۔ بچے بھی اب چپ چپ سے رہنے لگے تھے کیونکہ ان کی ڈانٹ پڑی تھی، مگر ایک شخصیت تھی گھر میں جو اب بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ طنز کے تیر برسا رہی تھی، لوگوں کے دل چھلنی کر رہی تھی، زبان سے زہر اگلتی تھی وہ، اور وہ تھی رقیہ بیگم۔ انہیں کوئی احساس تھا ہی نہیں۔ سبین محسوس کر رہی تھی کہ بہت دنوں سے احمر الجھا سا رہ رہا ہے، اور ایک دن اس کی الجھن اس شکل میں باہر نکل کر آئی جس دن ان کی بہن فاخرہ گھر میں آئی۔ کھانے کے بعد احمر نے جھجکتے ہوئے اپنی بہن سے کہا، آپا آپ یہ بات جانتی ہے میں نے آپ کو آج کیوں بلایا ہے؟ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ آپ سے یہ بات کیسے شروع کروں میں، لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ امی کا اب رویہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اور دل پر پتھر رکھ کر یہ بات مجبوراً کہہ رہا ہوں میں کہ امی کو یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا، ہمارے گھر سے جانا پڑے گا۔ کمرے میں جیسے بم پھٹا۔ کتنے ہی منٹ تک کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ پھر فاخرہ آپا نے زبان کھولی، مگر زبان بھی کیا کھولی، وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ احمر نے سنجیدگی سے کہا، جی اچھی طرح جانتا ہوں، نہ جانے کتنے دنوں کی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور مجھے لگتا ہے میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے۔ رقیہ بیگم جو ابھی تک گمسم تھی ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میں کیوں کہیں اور جانے لگی؟ احمد نے کہا، اس لیے کہ جو کچھ آپ کرتی رہتی ہیں اس نے نہ صرف میرے گھر کا ماحول سکون بلکہ میرے بچوں کا اخلاق بھی تباہ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس دن مجھے کس قدر شرمندگی ہوئی جس دن میں پرنسپل سے شکایت سن رہا تھا بچوں کی کہ وہ بد دعائیں دینے لگے ہیں، اور صرف ان کی دادی کی وجہ سے۔ ان بچوں کے خراب رویوں اور گندی زبان کی شکایت کی گئی ہے۔ یہ سب کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کیا میں اور سبین اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ آج یہ بچے چھوٹے ہیں، لیکن ان کی تربیت کی بنیاد تو ابھی سے پڑنی ہے، جو کہ بہت غلط ہو رہی ہے۔ فاخرہ اب خاموش ہو چکی تھی۔ اب میرا فیصلہ یہی ہے کہ آپا آپ امی کو اپنے گھر لے جائیں، ورنہ میں ان کے لیے کسی اور الگ گھر کا انتظام کروں گا۔ بس اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں۔ رقیہ بیگم نے دیکھا کہ ان کی کسی بات کا اثر بیٹے پر نہیں ہو رہا، تب انہوں نے عورتوں کے روایتی انداز میں آنسوؤں کا سہارا لیا۔ احمر اور فاخرہ ماں کے آنسو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ احمر کوئی ایسا سخت دل بیٹا نہیں تھا، نہ وہ ظلم کرنا چاہتا تھا اپنی ماں پر، لیکن ماں کے اس رویے کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی ماں کو بہن کے ساتھ ان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ وہ سبین کو کبھی نہیں اپنا سکی تھی۔ وہ بیٹی تو دور کی بات، اس کو بہو کا درجہ بھی نہیں دیتی تھی۔ روز اول سے ہی انہوں نے سبین کو پسند نہیں کیا تھا، اور اتنی خوبیوں کی وہ مالک تھی، کتنی خوبیوں سے وہ گھر چلا رہی تھی، ساس کے ساتھ کتنا اچھا رویہ تھا، یہ سب بھی انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ رقیہ بیگم گمسم سی فاخرہ کے ساتھ ان کے گھر آ گئیں۔ یہاں آ کر تو ماحول کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا تھا۔ لیے دیے رہنے والے لوگ تھے۔ فاخرہ کا شوہر جو کہ رقیہ بیگم کا سگا بھانجا تھا، وہ ان کی خالہ تھی، اس کے باوجود وہ احمر جیسا نہیں تھا۔ سچ میں بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ احمر کتنا خیال رکھتا تھا میرا، آگے پیچھے پھرتا تھا۔ یہاں پر تو کوئی بھی مجھ سے کچھ پوچھنے تک نہیں آتا ہے۔ صبح ان کی عادت تھی چائے پینے کی، لیکن فاخرہ کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی، جبکہ سگی بیٹی تھی، ماں کا خیال اس کو ہونا چاہیے تھا۔
پر وہ اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کو پہلے ناشتہ دیتی اور انہیں بھیجتی جب آفس کے لیے اور کالج یونیورسٹی کے لیے، پھر آ کر ماں سے خیریت پوچھتی اور پوچھتی ناشتے کے لیے۔ یہ تو بگڑی ہوئی تھی، سبین ہمیشہ سب سے پہلے، ہر کام سے پہلے انہیں چائے بنا کر دیتی تھی۔ صبح ہی صبح جب چائے پینے کی عادت ہو کسی خاتون کو، اور اگر کوئی ان کا خیال نہ رکھے تو سوچئے کیا دل پر بیتتی ہے۔ ایک دن انہوں نے فاخرہ سے شکوہ کر ڈالا، لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم نے تو مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ امی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، لیکن ہوا کیا ہے، تم صبح مجھے چائے نہیں دے سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میری عادت ہے، میری بہو سبین مجھے صبح ہی صبح چائے پیش کرتی تھی، تو امی آپ اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے رہ کہاں سکی؟ ایسی بہو کی آپ نے قدر کیا کی؟ ارے زبان چلاتی ہو اپنی امی سے۔ اچھا امی، روز مل جائے گی آپ کو صبح چائے۔ اب یوں ہوتا کہ جیسے ہی فاخرہ کچن میں جاتی، ان کی آواز آتی چائے بن گئی، اور وہ اتنا مصروف ہوتی اپنے بیٹوں میں شوہر کو آفس بھیجنے کے لیے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ یہاں رقیہ بیگم کا موڈ آف ہو جاتا۔ اب وہ بات بات پر اپنے نوازوں کو ٹوکتی بھی تھی، اور یہ بات سہیل کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ایک دن غصے میں سہیل نے کہا، جس بات سے فاخرہ ڈر رہی تھی، کہ خالہ کا تو کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہے، چڑچڑاپن اس حد تک ہے کہ اگلے بندے کی زندگی عذاب بنا دے، یہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر انہوں نے تو گل کھلا دیا اپنی اس انوکھی عادت کا کہ نواسوں کو تو بیزار کر کے رکھا ہوا ہی تھا، ہر بات پر ٹوکنا، ہر بات پر چیخنا، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو، باہر کیوں جا رہے ہو۔ ان کے ماں باپ نے تو کبھی ٹوکا ہی نہیں تھا۔ برسات کا دن تھا، 2 دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی۔ رقیہ بیگم کا دل مچل گیا کہ مجھے پکوڑے کھانے ہیں، گھر میں بیسن نہیں تھا۔ ایاز کو انہوں نے اتنی تیز بارش میں دوڑا دیا، طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، یہاں تک کہ کہا جا چکا تھا کہ کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے گھر سے نہ نکلے، کیونکہ پانی گھٹنوں گھٹنوں تک تھا اور مین ہال بھرے ہوئے تھے۔ ایاز جب باہر نکلا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی موٹر بائک کسی جگہ پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا، اور سہیل کو یہ بات پتہ چل گئی۔ وہ چیخ پڑے، پورے گھر میں کوہرام مچا دیا۔ رقیہ بیگم بھی کوئی احساس کرنے والی نہیں تھی، صرف اتنا کہا کہ اگر تمہارے بچے کو ذرا سا باہر بھیج دیا تو اس میں کیا ہو گیا، کیا وہ اپنی نانی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن آپ کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ باہر کتنی خطرناک بارش ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے، میں مل کر آ رہا ہوں اس سے۔ جاتے جاتے سہیل نے صرف ایک بات کہی کہ آپ نے ہم سب کی زندگی کو دوبھر کر دیا ہے، آپ میرے بچے کو ٹوکتی رہیں، ہر بات پر ان کو بولتی رہیں، آپ ہماری تربیت پر انگلی اٹھاتی رہیں، لیکن آپ کو کسی کی نہیں سننی ہے، آپ کو کسی کی نہیں ماننی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بزرگوں کا احترام کرنا سکھایا ہے، لیکن بزرگ اتنا تنگ نہ کریں بچوں کو کہ بچے عاجز آ جائیں۔ میں آپ کو اب اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا ہوں، آپ میری خالہ ہیں، ساس بھی ہیں، لیکن آپ نے دونوں رشتے نہیں نبھائے ہیں مجھ سے۔ اب آپ جائیں گی اولڈ ایج ہوم میں نے سبین اور احمر کو اطلاع دے دی ہے، وہ بھی آ رہے ہیں، ان کے فیصلے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ دیکھیں گے۔ احمر اور سبین آئے، احمر تو غصے میں تھا ہی، اس نے کہا مجھے نہیں پتا امی کے ساتھ کیا کرنا ہے، پر سبین وہ بول اٹھی، کوئی نہیں جائیں گی اولڈ ایج ہوم، ان کے بیٹے کا گھر ہے، وہ اپنے بیٹے کے گھر میں رہیں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تم جیسی ڈائن کے ساتھ۔ وہ اب بھی سبین کے خلاف آگ اگل رہی تھی۔ امی آپ اب بھی سبین کو کہہ رہی ہیں جبکہ وہ آپ کی حمایت کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے نہیں رہنا ہے، اس سے اچھا مجھے کسی اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو، میں رہ لوں گی ادھر۔ امی آپ اولڈ ایج ہوم میں نہیں جائیں گی، ہم آپ کے لیے کمرہ بنوا دیتے ہیں اوپر۔ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں لیکن آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو اولڈ ایج ہوم بالکل نہیں بھیجوں گی۔ احمر حیرت سے سبین کو دیکھ رہا تھا، اس حالت میں بھی تم میری ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہو؟ کیونکہ ان کا جو وقت ہے، اس وقت جو بڑھاپا ہے، جو بچوں کی طرح یہ حرکت کر رہی ہیں، یہ وقت ہم پر بھی آئے گا، تو کیا ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ نہیں، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہوں، میرے آگے بھی بچے ہیں، یہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، اوپر رہیں گی کمرے میں،
بس احمد نے یہ کہا کہ لیکن امی آپ سبین اور بچوں کو کچھ نہیں کہیں گی، تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی، اور یوں بچوں نے جلدی سے ان کے نواسوں نے سامان لا کر رکھ دیا۔ احمد اور سبین کے ساتھ وہ گھر آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد فاخرہ کے گھر والوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لڑکے کہنے لگے اف کتنی ٹینشن پھیلا رکھی تھی گھر میں۔ سہیل بولے غلط تو نہیں کہہ رہا میرا بچہ، اگر چھوٹوں پر بڑوں کا ادب لازم ہے تو کیا بزرگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ہر وقت تانے نہ دیں، ہر وقت ٹوکے نہیں، پیار سے سمجھائیں۔ بچے اس طرح سدھرتے نہیں ہیں بلکہ بڑوں کی عزت کم ہو جاتی ہے ان کے دل میں۔ دعائیں دو سبین کو، اگر اس کے دل میں نیکی نہ ہوتی تو تمہاری ماں آج لاوارثوں کی طرح اولڈ ایج ہوم میں رہ رہی ہوتی۔ پھر وہ بچوں کی طرف مڑے اور بولے اولڈ ایج ہوم کیوں ہوتی بھلا؟ دونوں لڑکے ایک زبان بولے، اپنی کڑوی زبان کی بدولت۔ گھر کی فضا